دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلائے جانے والے ملک بھارت میں تقریباً 20 کروڑ مسلمان بستے ہیں، لیکن ان کی سیاسی نمائندگی میں کمی آ رہی ہے۔ یہاں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تناؤ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی کے دور میں اس کھچاؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کی حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی ہندو قوم پرست نظریے کا پرچار کرتی ہے۔ نریندر مودی نے پہلی بار 2014 میں اقتدار سنبھالا تو سبکدوش ہونے والی پارلیمنٹ میں 30 مسلم قانون ساز تھے، جن میں سے ایک کا تعلق بی جے پی سے تھا۔ اب 543 سیٹوں میں سے 25 مسلم اراکین کے پاس ہیں اور کسی کا تعلق بی جے پی سے نہیں۔ حکمراں جماعت نے 2014 اور 2019 کے انتخابات میں صرف 13 مسلم امیدواروں کو میدان میں اتارا تھا، جن میں سے کوئی بھی منتخب نہیں ہوا تھا۔ ایم عبدالسلام اس سال الیکشن لڑنے والے تقریباً 430 بی جے پی امیدواروں میں سے واحد مسلمان ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی تمام لوگوں کو موقع دیتی ہے، صرف ہندوؤں کو نہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کا یہی فائدہ ہے، یہ مکمل طور پر جامع اور سب کے لیے کھلی پارٹی ہے۔ 1980 کے وسط میں مسلمان بھارت کی آبادی کا 11% تھے اور پارلیمنٹ میں ان کی 9% نشستیں تھیں۔ آج وہ آبادی کا 14% ہیں، لیکن پارلیمان میں نمائندگی 4.6%۔ دوسری جانب بھارت کی 1.4 ارب کی آبادی کا 80% اور پارلیمنٹ کا 90% ہندو ہیں۔ ملک کی 28 ریاستی اسمبلیز میں 4000 سے زیادہ ارکان ہیں، جن میں سے تقریباً 6% مسلم قانون ساز ہیں۔ 2006 میں جاری کردہ ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق بھارت میں مسلمان خواندگی، آمدن اور تعلیم تک رسائی کے اعتبار سے ہندوؤں، مسیحیوں اور نچلی ذات کے افراد سے بھی پیچھے ہیں۔ گو کہ وقت کے ساتھ اس میں بہتری آئی ہے، لیکن زیادہ نہیں۔ ریاست کے نقطہ نظر سے یہ تشویشناک ہے۔ اس بات سے قطع نظر کے اقتدار میں کون آتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی جمہوریت جو سیاسی یا سماجی طور پر کسی خاص کمیونٹی کو حق رائے دہی سے محروم کر دیتی ہے، مستحکم رہتی ہے۔ ایک دہائی سے برسر اقتدار حکمراں جماعت بی جے پی نے بین المذاہب شادیوں پر پابندیوں سمیت کئی ایسے قوانین بنائے یا تجویز کیے جنہیں مسلم رہنما تعصب پر مبنی سمجھتے ہیں۔ حالیہ انتخابی ریلیوں میں نریندر مودی نے کہا ہے کہ مسلمان در انداز ہیں، ان کے بہت زیادہ بچے ہیں۔ انہوں نے اپنی اہم حریف جماعت کانگریس پر بغیر ثبوت کے الزام لگایا ہے کہ وہ ہندوؤں کی دولت کو مسلمانوں میں تقسیم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ کئی بھارتی مسلم سمجھتے ہیں کہ مودی اپنی سیاسی حکمت عملی کے طور پر تقسیم کو ہوا دے رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے کوئی ترقی نہیں، کچھ اچھا نہیں ہے۔ یہاں کون بولے گا؟ کوئی سامنے آئے، کھل کر بات کرے تو اگلے دن وہ جیل میں ہوتا ہے، گھر سے اٹھا لیا جائے گا یا ایک بلڈوزر بھیج دیا جائے گا۔ اس لیے خوف کے مارے کوئی بات نہیں کرے گا، ڈر کے مارے کوئی بولے گا نہیں۔ بھارت کے حزب اختلاف کی جماعتوں میں بھی مسلمانوں کی نمائندگی کم ہوئی ہے۔ ملک کی 28 ریاستوں میں سے کسی ایک میں بھی کوئی مسلمان وزیر اعلیٰ نہیں ہے، جبکہ 19 ریاستوں میں بی جے پی اور اس کے اتحادیوں کے وزرائے اعلیٰ ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے بی جے پی زیادہ طاقتور ہوتی جا رہی ہے، بھارتی اپوزیشن جماعتیں ہندو ووٹر سے دوری کے خوف سے مسلم امیدواروں کو نامزد کرنے سے ہچکچا رہی ہیں۔ کچھ افراد سمجھتے ہیں کہ جب سیاسی جماعتیں مسلمانوں کو میدان میں نہیں لاتی تو ان کے اہم مسائل کم ہی پارلیمنٹ میں بحث آتے ہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہوتا ہے تو کم از کم مجھے یہ امید اور یقین ضرور ہوگا کہ وہ وہاں ہمارے لیے آواز اٹھائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جہاں ہندوؤں کی اکثریت بی جے پی سے تعلق رکھتی ہے، بھارتی مسلمانوں کو ایک مربوط سیاسی ایجنڈا بنانے میں مشکل کا سامنا ہے، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی برادری، فرقوں، زبان، رسم و رواج اور ثقافت میں بہت تنوع ہے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔